الله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبر تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سے بلند محبت و خدمت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام علیہ تحیت و السلام میں درود و سلام کا نذرانہ اس یقین اور اس نظریے کے ساتھ پیش کریں کہ آپ اور میں ہم سب جامع مسجد روشن دین میں بیٹھ کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور سلطان دو جہاں امام الانبیاء گنبد خضرا میں جلوہ افروز ہو کر کے اپنے ہر غلام کا درود و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور درود پڑھنے والے ہر غلام کا چہرہ پہچانتے بھی ہیں۔ اس یقین کے ساتھ بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیہ محسن اہل سنت، مجاہد اہل سنت، تصویر اسلاف، عظیم علمی اور روحانی شخصیت حضور اللہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول صاحب مرکز العالی، فاضل نوجوان محسن اہل سنت، بہتر اخلاص و محبت، ہر دل عزیز شخصیت، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد توقیر چشتی صاحب حافظہ اللہ ولا زالت شمس فیض کی، اور آج کی اس خوبصورت تقریب سعید میں جلوہ افروز امام الانبیاء کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اور میری خوش قسمتی یہ ہے اور ہماری قسمت کی معراج یہ ہے کہ خالق ارض و سما نے ہمارے مقدر میں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی لکھ دیا اور ذکر سننا بھی لکھ دیا۔ اس سے بڑی کائنات کے اندر اور سعادت کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے پوری کائنات کے اندر تمام انبیاء کی جماعت میں، تمام رسولوں کی جماعت میں، تمام پیغمبران نظام کی جماعت میں جس طریقے سے آپ کے اور میرے لجپال نبی کا مثل کوئی نہیں، حضور کا ثانی کوئی نہیں، اسی طریقے سے جناب آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات تک اللہ کی جتنی کائنات کے اندر انبیاء کی امتیں آئی، ان تمام امتوں کے اندر رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب جو حضور کا خود کو امتی سمجھتا ہے اس کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایسا کمال والا نبی عطا فرمایا، ایسا باجمال نبی عطا فرمایا، ایسا حسین، ایسا کریم، ایسا رحیم، ایسا مشفق، ایسا مہربان نبی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ آپ سے اس بات کی وضاحت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، تمام یہ باپ
انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی دل لگی کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے گا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ حرمت الجنت علی الامم حتی تدخل امتی، فرمایا اے کائنات والو، اللہ نے تمام امتوں پر حرام کر دیا ہے جنت میں داخلہ اس وقت تک جب تک محمد کریم کی امت داخل نہیں ہوتی۔ حرمت الجنت علی الامم حتی تدخل امتی، تمام امتوں پر جنت میں داخلہ اس وقت تک حرام ہے جب تک جنت کے اندر تاجدار کائنات کی امت داخل نہیں ہوتی۔ وحرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی شان والے، مقام والے، عزت والے، عظمت والے اولو العزم پیغمبر، نبی اور رسول کائنات میں آئے، فرمایا سب پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی محمد عربی جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ اس وقت آپ دیکھیے اپنے قریب آقا کی عظمت، اس بات سے ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ ان انبیاء کرام کی جماعت کے اندر وہ ہستی بھی شامل ہے جو مردے پر توجہ کرے تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان انبیاء کرام کی جماعت کے اندر وہ ہستی بھی شامل ہے کہ جس ہستی کو خالق کائنات نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ وہ ہستی اپنی بغل کے اندر ہاتھ رکھتی ہے، ہاتھ باہر نکالتی ہے، سورج کی روشنی کے اندر وہ چمک نہیں، وہ رعنائی نہیں، وہ دمک نہیں جو ان کے دستے پاک میں آ جاتی ہے۔ ان انبیاء کی جماعت کے اندر وہ ہستی بھی شامل ہے کہ جس نے اللہ کی محبت کی خاطر آگ میں چھلانگ بھی لگا دی۔ ان انبیاء کی جماعت کے اندر وہ ہستی بھی شامل ہے کہ جس نے 4 مرتبہ اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس رب کی اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے 4 مرتبہ اپنی زندگی میں انہوں نے ہجرت فرمائی۔ ان انبیاء کی جماعت میں وہ ہستی بھی شامل ہے کہ جس نے اپنے چاند جیسے بیٹے کو اس کے حکم پر اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ یا اللہ اتنی شان والے نبی، فرمایا سب کی شانیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں لیکن امام الانبیاء مدینے والے سب کا سلطان ہے، مدینے والے سب کے سلطان ہیں، وہ سب کے امام ہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں، میرے نبی کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا یہ تو ہے نا انبیاء کرام، ذرا موازنہ کریں انبیاء کرام کی امتوں کو ذرا دیکھیں، ان امتوں کے اندر اصحاب کہف بھی شامل ہیں۔ اصحاب کہف یہ علماء سے سنیں، بزرگوں سے پوچھیں، اصحاب کہف کے نام کے اندر رب نے یہ تاثیر رکھی ہے، ان کے نام کے تعویذ چلتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ دودھ نہ پیتا ہو اس کے گلے میں اصحاب کہف کے نام کا تعویذ پڑ جائے، دودھ پینے لگتا ہے۔ کشتی کے اندر اصحاب کہف کا تعویذ آ جائے، کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے۔ دکان کے اندر اصحاب کہف کا نام آ جائے، اصحاب کہف کے نام کی عظمت کی وجہ سے اللہ اس کے اندر برکت عطا کرتا ہے، چوری سے مال بچ جاتا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، اگر اصحاب کہف جو سابقہ نبیوں کے امتی ہیں ان کے نام کے اندر یہ تاثیر ہے تو امام الانبیاء کے خلفائے راشدین کے نام میں کتنی اثر ہے۔ سوچے تو صحیح، اگر اصحاب کہف کے نام کے اندر یہ تاثیر ہے تو مدینے والے کے غلاموں کی تاثیر کا کیا ہوگا؟ محمد کریم کے داتا کی جویدی کی شان کیسی ہوگی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جلی کی پاور کیسی ہوگی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے علی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آپ اس وقت اے اللہ اصحاب کہف بھی شامل ہے، کیا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک میرے محمد کریم کی امت نہیں داخل ہوگی۔ اچھا ان ایک علماء کرام سے پوچھیں، خود بھی قرآن پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ یہ بتاتی ہے ان کے اندر ایک یوشع بن نون ایک بزرگ گزرے ہیں سابقہ امتوں میں، رب سے 1000 بیٹا مانگ لیا،
اللہ کرے جو بے اولاد بیٹھے ہیں حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ ان کی گود کو ہرا فرما دے. اگلا سال ہوئے تہار جولی بھی چلا ہوئے جس سبحان اللہ. اب اس وقار یوشع بن نون اللہ کے دربار میں نا التجا کی، مولا مجھے 1000 بیٹا عطا کر. اللہ نے 1000 بیٹا عطا کیا. کیا کرے گا؟ فرمایا سب کو جہاد پر ڈالوں گا. سب کو جہاد پر، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے سب جہاد کریں گے. خود بھی جہاد پہ جاتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ جن کی ساری زندگی، جس باپ کی ساری اولاد مجاہد ہو وہ کتنا خوش قسمت باپ ہے. باب اس وقار یا اللہ کیا اس ہستی سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں اس ہستی سے پہلے آپ ان کی 1000 نوجوانوں کو تو دیکھ رہے ہو، میرے محمد کے بلال کو نہیں دیکھ. اللہ اکبر. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. فیصلہ جو بھی کرے لازوال کرتا ہے. ارے ادنا آئے اسے باکمال کرتا ہے، کالا آئے اسے باجمال کرتا ہے. میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچانو، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے. اب آپ اس وقت ان انبیاء کرام کی امتوں میں ایک وہ ہستی بھی شامل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ آپ میں سے ہے کوئی، آپ کی حکومت، آپ کی دسترس کائنات کی ہر مخلوق پر تھی، ہے کوئی تم میں سے جو تخت بلقیس کو اٹھا کے لائے؟ ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور میں لے کے آتا ہوں. فرمایا ٹائم کتنا لگے گا جلدی سے بتاؤ. عرض کرتا ہے حضور والا یا نبی اللہ یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے، یوں سمجھے لنگر تقسیم ہونے سے پہلے پہلے، تاکہ لنگر تو نہ لگے نا، تھوڑا تھوڑا حوصلہ لگے. اچھی آپ سبحان اللہ. اور یقین کرو اے اللہ نے ذکر مصطفیٰ کرن والے دے نصیب وچ سارے کائنات دے لنگر رکھ دیتے ہیں. کوئی پوچھے نا کہ میلاد مصطفیٰ کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کیونکہ میرے کریم آقا نے پیار کا درس دیا، محبت کا درس دیا. کوئی حوالہ دکھانے کی ضرورت نہیں. ایک بات اس سے کہو میلاد مصطفیٰ ہمارے نصیب میں لکھا. کہاں لکھا ہے؟ ہمارے نصیب میں لکھا ہے. میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ہمارے مقدر میں لکھا. اب آپ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا نا تو جن نے کہا محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے. آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں یہ سودا بارے میں نہیں ہے، اس سے بھی جلدی چاہیے. آپ کی امت کا ایک ولی کھڑا ہو. اچھا اگر نبی خود چاہتے تو لا سکتے تھے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام جب فضا پہ ان کی حکومت، ہوا پہ ان کی حکومت، زمین پہ ان کی حکومت، ہواؤں پہ خلاؤں پہ ان کی حکومت، پانی پہ ان کی حکومت، فرشتے ان کے کنٹرول میں، چاہتے تو خود لا سکتے لیکن خود یہ کام نہ کیا. اپنی امت کے ولی کی ڈیوٹی لگائی تاکہ قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کو پتہ چل جائے کہ جس پر نبی کی نگاہ ہوتی ہے وہ ولی بھی عام نہیں ہوتا، صاحب اختیار ہوتا ہے. پیار سے، محبت سے مسکراتے جائے اور سبحان اللہ کہتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا فرق رہے کہ ہم سب حضور کے ذکر کی مجلس میں آئے ہیں. اور حضور کا ذکر دلوں کو حلاوت بخشتا ہے، حضور کا ذکر چہرے پہ رعنائی بخشتا ہے. اللہ کرے جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے. اس سے بھی بلند آواز سے پیار سے سبحان اللہ کہے اس کے چہرے کے نور میں اضافہ ہو جائے. اس سے بھی پیار سے سبحان اللہ کہے اس کے گھر میں رحمت کی برسات ہو جائے. اس سے بھی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے اس کی آنے والی نسل حضور کے دین کی خاتم بن جائے. آپ کو سلامت رکھے. اب آپ اس وقار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذرا حضور کی عظمت تو دیکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جی ہاں جی آپ بتائیں کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگا حضور یہ آپ کی آنکھ ہے نا، یہ آنکھ چمکنے سے پہلے. اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ بھی سودا بارہ نہیں. آپ نے فرمایا آنکھ چمکنے سے پہلے. اچھا اب ٹھیک ہے، آنکھ چمکنے سے پہلے آپ لا سکتے ہو؟ جی اے نبی اللہ میں لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی تک آنکھ نہیں چمکی سی، نہیں چمکی تھی. پیچھے پلٹ کے دیکھا تو تخت قدموں میں 80 گز لمبا ہے، 40 گز اس کی
کی ہائٹ ہے اور 30 گز وہ چوڑا ہے، وہ تخت بلقیس یمن سے اٹھایا، حضرت سلیمان پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ آصف بن برخیہ اس ولی کا نام تھا، یا اللہ کیا اس سے بھی پہلے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میری امت سب امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ تھوڑا سا موازنہ پیش کیا ہے۔ اچھا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنی عظمتیں، یہ جتنی رفعتیں، یہ جتنا مقام، جتنی ٹور، جتنی پرسنالٹی اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو صحیح میرے قابل صد احترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، کبھی سوچیں تو صحیح کیا یہ اس لیے ہمیں اللہ نے عطا کی؟ ہم الحمدللہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں رب ذوالجلال نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ کبھی سوچیں تو صحیح کیا یہ اس لیے ہمیں عطا کی کہ ہمارے پاس مربے زیادہ ہے، ہمارے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، یا اس لیے اللہ نے ہمیں عطا کی ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ آنا ہے، ہم قومیت کے اعتبار سے افضل ہیں، یا اس لیے عطا کی عوام سے مقام یا ہمارے پاس مال زیادہ ہے؟ مجھے رب ذوالجلال کی عزت و عظمت و جلالت کی قسم ہے اس وجہ سے نہیں عطا کی، یہ عظمت اللہ نے اس واسطے عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں آمینہ کا لال عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار نبی عطا کیا ہے۔ اس نبی کے آنے سے کائنات سج گئی، اس کی امت کی قیمت بڑھ گئی، حضور کے غلاموں کی شان بڑھ گئی۔ اب سوچیں تو صحیح، ہم حضور کے غلام ہیں، کیا جھوٹ ہمارے ساتھ سجتا ہے؟ کیا کسی کو دھوکہ دینا ہمارے ساتھ سجتا ہے؟ کیا حضور کے امتی کی یہ شان ہونی چاہیے؟ حضور کے امتی کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے گزرے لوگ اس سے پناہ مانگے، گھر میں جائے تو گھر والے پناہ مانگے کہ ہٹلر آ گیا۔ اب آپ اس وقار خدا میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم ذکر کی محافل مجالس تو سجاتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کریم نبی جو مشن لے کر کائنات میں آئے اس مشن کو بھی اپنائیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، آئیے اس کے حوالے سے میں آپ تک ایک دو باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے انشاءاللہ کوشش تو کروں گا، ایک طالب علم ہوں، لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی تو اس طریقے سے آپ قبول کر لیں، برداشت کر لیں جیسے کند ذہن طالب علم کو ایک قابل استاد برداشت کر لے۔ اب آپ اسی وقت اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے کریم آقا ہم نے آپ کو خلق عظیم کی منزل پہ فائز کیا۔ کس پہ؟ خلق عظیم۔ خلق مصطفیٰ کی سواری ہے، حضور کی سوار ہے، خلق عظیم پر آپ کو سوار کیا گیا، اس منزل پہ فائز کیا گیا۔ اچھا میرے نبی تو کائنات میں نبی بن کے آئے، اچھا حضور علیہ السلام نے دیکھے نا آقا علیہ السلام کی ابتدائی جو مکی زندگی ہے، اس پر اگر آپ غور کریں، فکر کریں، اس کا ذرا موازنہ کریں تو آقا علیہ السلام نے اپنی پوری مکی زندگی کے اندر ابتدا جب نبوت کا ابتدا ہوا، نبوت کا آغاز ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی حضور علیہ السلام نے اس بات کا اعلان نہیں کیا لوگوں میں وہ ہوں جو چاند کو توڑ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہوں، نہیں اعلان کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے چاند کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کو دلیل نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کا سکہ بنوانے کے لیے کبھی سورج کو واپس پلٹنے کو بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کو منوانے کے لیے درخت جو چل کر حضور کے پاس آتے تھے اس بات کو پیش نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت کا سکہ بنوانے کے لیے پتھروں کا جو کلام کرنا ہے میرے نبی سے اس بات کو دلیل بنا کر کے پیش نہیں کیا۔ یا رسول اللہ پھر کس بات کو پیش کیا ہے؟ فرمایا سیرت پڑھو، سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، فرمایا اے مکے والو ذرا یہ تو بتاؤ میری 40 سال زندگی کے شب و روز ماہ و سال تمہارے اندر گزرے ہیں،
یہ تو بتاؤ کیف وجدتمونی، آپ نے مجھے کیسے پایا، میرا اخلاق کیسے پایا، میرا کردار کیسے دیکھا؟ اللہ کی عزت کی قسم، اپنے تو اپنے رہے، مکے کے کفار اور مشرکین بھی پکار اٹھے انت صادق انت امین، اے کائنات کے بانی آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کے پھیلاؤ کے لیے، نبوت کے پرچار کے لیے، نبوت کو آپ نے اپنی ڈپٹی کو سنبھالنے کے لیے اور اس کا سکہ بنوانے کے لیے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ آج ہمارے اندر کردار کی کمی ہے۔ اللہ اکبر، لجپال نبی کے لجپال غلاموں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، آگے توجہ کے ساتھ سنیے، خالق کائنات اعلان فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے لجپال نبی، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا۔ برادران اسلام، آپ کو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اخلاق اعلیٰ، حضور کا کردار اعلیٰ، حضور کی ہر ادا بے مثال ہے۔ آپ کے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لین دین پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ آپ کے اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انداز تجارت سب سے اعلیٰ۔ آپ کے اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز معاشرت سب سے اعلیٰ۔ آپ کے اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز حکومت ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات پاک ساری کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے، ساری کائنات کے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ برادران اسلام، ہم ذلت کے اندر اس وقت مبتلا ہوئے جب ہم نے اپنے نبی کی تعلیم کو بھلا دیا، جب ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، جب ہم نے اپنے کریم آقا کا پڑھایا ہوا سبق بھلا دیا۔ اب آپ ذوقار، ورنہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انداز فکر اور آپ کا انداز تعلیم وہ انداز تعلیم ہے جس کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے آج کائنات کی سپر پاور طاقتیں حضور علیہ السلام کی زندگی سے لے کر کے وہ دنیا کی سپر ترین پاورفل طاقتیں بن گئی، لیکن ہم آج بھی ذلت کے اندر مبتلا ہیں۔ خدا را اگر نہیں سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے، ہماری نسلیں بھی مٹ جائیں گی۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے ہم خود بھی حضور کی سیرت کو اپنائیں، اپنی اولاد کو بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت کا ذکر سنائیں، تاکہ ہماری گود کے اندر پلنے والے، ہمارے زیر تربیت پلنے والا اب آپ ذوقار آنے والے وقت میں آپ کے اور میرے لجپال نبی کی محبت کے اندر غازی علم الدین کا کردار ادا کرے۔ اب آپ ذوقار، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انداز لین دین کیسے تھا؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگا، اے کائنات کے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس یہ جو ہونٹ ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ برادران اسلام، مجھے یقین ہے کہ اس بزم پاک کے اندر تاجر لوگ بھی تشریف فرمائیں، اس بزم پاک کے اندر اب آپ ذوقار ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تشریف فرمائیں۔ اگر آپ کسی ایک بات کو اپنی زندگی کے لیے مشن اللہ بنا کر، ایک بات کو اپنی زندگی کے لیے سرمایہ حیات بنا کر اس محفل پاک سے بطور تحفہ لے کر کے جائیں گے، زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ آپ کو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے 4 خوب اعلیٰ کوالٹی کے اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے. کریم آقا کی بارگاہ میں اس نے آ کر کے ان کی قیمت پیش کی. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں اونٹ فروخت کر دیے, قیمت وصول کر دی. باتوں باتوں کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ذکر نہ کر سکے. آپ نے اس بات کا ذکر کرنا چاہا لیکن باتوں باتوں کے اندر ذکر نہ کر سکے. ان چاروں اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا تھا ابا ذی وقار جو تھوڑا تھوڑا گنگنا کے چلتا تھا. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اس کو رخصت کر چکے, اس کو رخصت کرنے کے بعد آپ کے اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا, اس کے ساتھ تو میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا, پتہ نہیں وہ جا کر کے کیا کہے گا. حالانکہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں سارا کچھ بتا دیتا. برادران اسلام, آپ کے اور میرے لقبال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, میرے محبوب بے چین ہیں, نہ رات کو آرام کر سکتے ہیں نہ دن کو سکون ملتا ہے. کس بات نے آپ کو پریشان اور غمزدہ کر دیا؟ صرف اس بات نے غمزدہ کر دیا کہ میں اس کے سامنے اس سواری کا عیب نہ بیان کر سکا. اللہ اکبر, قربان جائیں. آج کے اگر ہم میں سے کوئی دکاندار ہوتا, ہم میں سے کوئی تاجر ہوتا تو کتنا خوشی کا اظہار کرتا کہ خوب یہاں پر میرا داؤ لگ گیا ہے, یہ خراب مال میرے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن کریم نبی کا انداز تعلیم و تربیت تو دیکھیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دور میں بالکل بے چینی کے ساتھ وقت گزارا. تیسرا دن آیا, ایک بازار کے اندر میرے کریم نبی چل رہے تھے. چلتے چلتے کریم آقا کی نظر اس پر پڑی. میرے کریم آقا اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے, اس کو اپنے پاس بلایا. جب وہ قریب آیا, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, اے آنے والے ذرا یہ تو بتائیں کیا آپ نے مجھ سے 4 اونٹ خرید کر آپ مجھ سے لے گئے ہو؟ اس نے کہا جی آقا, میں آپ سے 4 اونٹ خرید کر لے کر گیا ہوں. کیوں, خیریت تو ہے, کسی قسم کا پیسوں کے اندر کمی تو نہیں رہ گئی. اللہ کی عزت کی قسم, آپ کے اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وجہ نہیں, اصل وجہ یہ ہے کہ آج 3 دن گزر گئے, میں تیری تلاش میں نکلا تھا, میں تجھے تلاش کرتا رہا. اصل وجہ یہ تھی جو میں نے اونٹ تیرے ہاتھ پر فروخت کیے, ان میں سے ایک اونٹ کے اندر تھوڑا سا عیب ہے. میں یہ سوچ رہا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ اس عیب کا ذکر بھی کر دوں. اب آپ کو اختیار ہے, اگر وہ آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں. جتنا عیب ہے اتنی رقم میں محمد عربی تیرے ہاتھ پر واپس کر دیتا ہوں. جتنا اس سواری کے اندر عیب ہے اتنی رقم میں واپس لوٹا دیتا ہوں. اگر یہ بات منظور ہے تو اس شرط پہ سودا جاری رکھو. اگر یہ منظور نہیں تو پھر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں وہ جو سواری عیب زدہ ہے اس کو واپس لوٹا دو, اپنی رقم واپس لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ جو آنے والا تھا نا, وہ اونٹ خریدنے والا, وہ میرے مصطفیٰ کا مکھڑا ہی دیکھتا رہ گیا, حضور علیہ السلام کا جلوہ دیکھتا رہ گیا. کہنے لگا کافی دیر گزر گئی, کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ تو بتاؤ وہ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں اور آپ ٹکٹی کی بات کر حضور کا مکھڑا دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ہستی کا, اس کے چہرے کا حسن دیکھوں یا اس کی اعلیٰ زینت دیکھوں, اس کا کردار دیکھوں یا اس کا جمال دیکھوں. جمال دیکھتا ہوں تو بے مثل لگتا ہے اور اس کا کردار دیکھوں تو بے مثل لگتا ہے. واللہ مجھے قسم ہے, لات و عزیٰ کی قسم ہے, کیونکہ یہودی تھا, نان مسلم تھا. کہنے لگا مجھے ایسے کردار والا پورے عرب کے اندر آج سے پہلے ملا ہی نہیں. میرے کریم آقا کے کردار سے اتنا متاثر ہوا, اسی وقت آگے بڑھا, مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر. کہنے والے نے کتنی خوب بات کی, کہتے ہیں کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی. مسخر اس طرح سے دنیا
قربانیاں شہ ابرار نے کر لی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز معاشرے کے اندر میرے محبوب کا یہ برتاؤ ہے. اس انداز سے حضور نے اپنی تعلیم کا، اپنی تبلیغ کا اس انداز سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، پہلے اپنا اخلاق پیش کیا، پہلے اپنے معاملات پیش کیے، اور اس کے بعد میرے کریم آقا نے پھر اپنی تعلیم کا آغاز کیا. دعا کریں اللہ کرے آپ کا اور میرا کردار بھی اچھا ہو جائے تاکہ ہم بھی حضور کے اعلیٰ غلام بن جائیں. ایسے غلام بنے کہ ہمیں دیکھ کر مصطفیٰ کریم اپنے گنبد خضرا کے اندر مسکراتے رہے. اچھا میرے کریم، اصل وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو کمزوری ہے، جو کمی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے دکھڑے کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. کوئی کسی دوسرے کی مجبوری کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہر بندہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. ماں کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے لال کے ساتھ اپنے دل کی بات کروں، لیکن بیٹا ایسا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں. بیٹے کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں، باپ کے لیے وقت نہیں. ماں تڑپتی تڑپتی کفن کی نظر ہو جاتی ہے. کیا ہمیں اس بات پہ بھی غور و فکر کرنی چاہیے یا کہ نہیں؟ آپ کی اولاد آپ کی آمدن آپ کے پیسے کی منتظر ہے، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی آمدن کی منتظر ہیں. جب تک پیسہ چلتا رہے گا وہ خوش رہیں گے، لیکن تمہاری ماں وہ ہے، ایمان سے بتائیں، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری ساری زندگی، ماں کے مرتے دم تک ایک دن بھی کبھی ماں نے تم سے پیسے کی ڈیمانڈ کی ہو؟ کتنی اعلیٰ کردار ہے، کتنی اعلیٰ اللہ کا تحفہ ہے کائنات کے اندر. ماں کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی، ساری زندگی تمہاری خیریت مانگتی رہتی ہے. کہتی ہے مولا مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے بس اپنا بیٹا مسکراتا ہوا چاہیے. اب آپ اس وقت ماں کے پاس بیٹھے، ماں کا دکھڑا سنیں. ہمارے بزرگان دین کی، ہمارے صوفیاء کی یہی تعلیم تھی. ہمارے سامنے کوئی اگر مجبور نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے. ہماری بہنیں تڑپ رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یہ میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے خوبصورت کردار پیش کرنا چاہتا ہوں. ماں کا سایہ اٹھ گیا. کب تک ماں زندہ رہے گی؟ 10 سال 20 سال آپ کی شادی کے بعد 30 سال تک زندہ رہے گی. بلاخر ماں کا سایہ اٹھ جائے گا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا. اللہ کرے اس محفل کی برکت سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی کو اور بڑھا دے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چل بسے اللہ کرے آپ کے اس نیک عمل کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو قبر میں راحت مل جائے. اب اس وقت 10 سال 20 سال ماں باپ زندہ رہتے ہیں، ساتھ چھوٹ جاتا ہے. اس کے بعد بہن رہ جاتی ہے، بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، بہن اور بھائی سگے، ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک. اب بہن بیچاری پردیس میں ہے، بھائی کو فون کرتی ہے، بھائی کو فون نہ کرے تو کس کا دروازہ بجائے؟ بھائی آگے سے کیا کہتا ہے میں اپنی زندگی کے اندر مصروف ہوں، اپنے بچوں سے فرصت نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں. ایمان سے بتائیں جب آپ بہن کو یہ جواب دیتے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ جو پردیس میں ہے، جس کا کوئی سائبہ نہیں، جس کا کوئی مالی وارث نہیں، وہ کیسی بہن ہے کہ جس کے 4 بھائی زندہ ہیں، بہن پھر بھی پردیس میں مسافروں کی طرح بلک رہی ہے. اس کی فریاد کون سنے گا؟ اس کا درد کون محسوس کرے گا؟ میرے کریم آقا کا کردار دیکھیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے بڑے نواب حضور کی بارگاہ میں آئے، مکے کے بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے امیر کبیر اپنے وقت کے امراء حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. اچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضور علیہ السلام کی تربیت میں اور آپ کے اخلاق میں ایک چیز جو کمال درجے کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ جب تک کوئی دوسرا کلام کرتا تھا حضور اس کی بات سنتے رہتے، اس کی بات کو ٹوکتے نہیں تھے. جب بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر کوئی دکھڑا سناتا میرے محبوب سنتے رہتے. اور یقین کیجئے اگر آپ کسی کا دکھڑا سنیں گے نا تو آپ اس کی ہیلپ کریں یا نہ کریں، اس کا دکھڑا آپ تسلی سے سن لیں، آدھا غم اس کا دور ہو جائے گا، آدھا غم دور ہو جاتا ہے اس کا. یہ صوفیاء کی تعلیم ہے.
پہلے دور کے اندر صوفیاء ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں جب کوئی لوگ تعویذ داغے کے لیے آتے وہ آ کر کے بیٹھتے، بزرگان دین سر کو جھکا کر تعویذ لکھتے ہیں اور وہ آنے والا سائے اپنا دکھڑا سناتا رہتا ہے، ادھر اس کا دکھڑا مکمل ہوتا ہے، ادھر تعویذ مکمل ہوتا ہے اور آدھا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں نفسا نفسی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہمارے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ کاش کہ معاشرے کے اندر پیار محبت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ برادران اسلام، آخری بات ہے، میری گفتگو کی ٹوٹل 8 منٹ باقی ہیں، میں اپنے وقت کا پابند ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ خود اندازہ کریں، آپ کے علاقے کا کونسلر ہو، ایم پی اے ہو، ایم ایل اے ہو، اس کی ملاقات مشکل ہوتی ہے، تو جو ساری کائنات کا سلطان ہو، رب کی کل بادشاہی کا مالک ہو، ساری کائنات کے نبیوں کا امام ہو، ان کی مصروفیت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مختلف لوگوں کا لشکر گروہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پاگل عورت آئی، یعنی کہ جس کو محلے والے گلی والے سارے پاگل کہتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں، بال کھلے ہوئے، جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے اور عجیب و غریب قسم کی کنڈیشن بنا کر حضور علیہ السلام کی محفل میں آئی۔ ادھر سے محفل میں انٹر ہوتی ہے، ادھر سے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ اس کو پیچھے دھکا دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، فرمایا اس کو میرے پاس آنے دو، تمہیں کیا چاہیے، تم کیوں اس کا راستہ روکتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کس کے پاس ہے؟ حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہٹا دیا، فرمایا اس کو آنے دو۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئی، ایک پیچھے سے اس کے محلے کا کہنے لگا، حضور یہ ہم اس کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کا تو دماغی دروازہ درست نہیں ہے، یہ آپ کو ڈسٹرب کرے گی، تنگ کرے گی۔ فرمایا تم زیادہ جانتے ہو یا میں محمد جانتا ہوں؟ اچھا، یہاں پر حضور علیہ السلام نے ایک مثال کی دی، فرمایا کہ میری اور تمہاری، یعنی کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس شخص کا اونٹ جنگل کے اندر گم ہو جائے، اور جب اونٹ گم ہو جائے، سواری گم ہو جائے، تو سواری تلاش کرنے کے بعد کافی دیر کے بعد اس کی سواری دوڑنا شروع کر دے، نظر آئے، دوڑنا شروع کر دے، محلے کے نوجوان اس کے پیچھے پڑ جائے اس کو پکڑنے کی خاطر، کوئی اس کو ڈنڈے سے مارتا ہے، کوئی اس کو پتھر مارتا ہے، کوئی اس کو ہانکتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے، لیکن وہ قابو نہیں آ رہی۔ اب قابو کیسے آئی؟ اچانک اتنے میں اس کا اصل مالک آ گیا۔ جب اس کا اصل مالک آیا، اس نے ایسے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا اور وہ دم ہلاتی ہلاتی اس کے قدموں میں آ گئی، اس کے پاس آ گئی۔ مالک کہنے لگا تم نے مار مار کے میرے جانور کا، میری اونٹنی کا کیا حال کر دیا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جانور میرا ہے، اس کو پکڑنے کا اور اس کو چلانے کا طریقہ بھی میں ہی جانتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ امت میری ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ طریقہ محمد عربی خود جانتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا راستہ نہ روکو۔ وہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئی، جب حضور کی بارگاہ میں آتی ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتی ہو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا، آپ نے فرمایا کرو بات، تو عرض کرتی ہے میں نے یہاں پر بات نہیں کرنی، تنہائی میں کرنی ہے۔ اب دیکھیں نبیوں کا سردار، آج کل جس کو تھوڑے سے پر لگ جائے اس سے ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ ہم نے خود کو اتنا، یعنی کہ اتنا ہم خود کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، ایسے پنجرے کے اندر خود کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں کہ دوسرا انسان ہمارے تک پہنچنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور کا مقام دیکھیں، حضور کی عزت دیکھیں، اور ایک ایسی یعنی کہ مفلوج الحال قسم کی عورت حضور کی بارگاہ میں آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا خلوت قدے میں تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے چلو۔ میرے آقا اس کو سامنے ایک جگہ پہ ریگستان تھا، بالکل چٹیل میدان تھا، وہاں پر تنہا حضور علیہ السلام آپ تشریف لے گئے، فرمایا یہاں پہ بیٹھو۔ اب کریم آقا اس کے پاس ریت پر بیٹھ گئے، ریت پر بیٹھ گئے، بیٹھا ہے فرش پر اور عرش نشین ہے۔ فرش پہ بیٹھنے والے محبوب کبھی عرش کے راہی بنتے ہیں، کبھی فرش پہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ حضور کا فخر ہے۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نا، اس نے پتہ کیا کہا؟ کہتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، آقا یہ جو بچے ہیں نا اس محلے کے، آپ ان کو منع کریں یہ مجھے پتھر نہ مارا کریں، یہ مجھے پتھر نہ مارا کریں، یہ جب پتھر مارتے ہیں تو میرا جسم زخمی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب میں راستے میں چلتی ہوں یہ نوجوان میرے اوپر آوازیں کستے ہیں، مجھے عجیب و غریب قسم کی آوازوں کے ساتھ نام سے بلاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد نہ کوئی پتھر مارے گا، نہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا، آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں کسی کے ساتھ دکھڑا سناؤں، لیکن اس معاشرے کے اندر یہاں پہ تو ہر کوئی عجیب و غریب میں کے بت کے اندر ہر کوئی قید ہے، یہاں پہ کوئی دوسرے کا دکھڑا سننے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ میرے کریم کی آپ کی تربیت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا سب سے اعلیٰ جملہ میرے محبوب نے فرمایا جس کی فریاد کوئی نہ سننے والا ہو میں محمد اس کی فریاد کو سنتا ہوں، میں محمد کریم اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ تیرے لیے کھلا پیکج ہے، جب دل کرے دکھڑا سنانے کے لیے دائیں بائیں مت جانا، سیدھا محمد کریم کے پاس آ جاؤ۔ یہ ہے حضور کا اعلیٰ کردار۔ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے یہاں پر اسی مقام پر کتنی خوبصورت منظر کشی کی۔ کہنے والا کہتا ہے تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ چونکہ یہ تربیتی نشست ہے، پہلے میلاد کے پہلے دن سے لے کر یہ سارا فیض ہے بزرگوں کا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادر مکرم علامہ توقیر چشتی صاحب، آپ کی خدمت میں اور آپ کے جتنے بھی رفقا ہیں، آپ کے نمازی حضرات ہیں، آپ کے محبین ہیں، آپ کے متعلقین ہیں، آپ سب سلوٹ کے لائق ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی پیشانی کا بوسہ دوں۔ آپ اتنا اعلیٰ کردار ادا کرتے ہیں، یکم ربیع الاول سے لے کر کے اس وقت تک لگاتار ہر روز آپ کے محلے کی اس مسجد میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ساری کامیابی کا سہرا آپ تمام نمازیوں کے سر پہ ہے اور قبلہ قاری صاحب اور قبلہ خطیب صاحب کے سر پہ ہے، جن کی کار پہ جن کے یہ منعقد کرتا انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے خالی صرف نماز پڑھ کے نہ جائیں بلکہ قال رسول اللہ حضور کا میسج بھی لے کے جائیں۔ بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، قبلہ قاری صاحب کو بھی سلامت رکھے۔ یقین کیجیے اب آگے سے بتا یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ میلاد کے پورے مہینے میں ایک پروگرام کرانا بہت مشکل ہے، تو یہ کمال جگر ہے آپ لوگوں کا، آپ دعات کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ 12 ربیع الاول تک لگاتار محفل ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کرے یہ پورا مہینہ اس مسجد میں رونق لگی، پورا سال رونق لگی رہے۔ اب آگے سے بتا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اب یہاں پر چونکہ اصلاحی پروگرام ہے خطابت کا رنگ پیش نہیں کرنا چاہتا، اب آپ جی بکار کرنا خطابت کے قبلہ قاری صاحب جانتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کچھ ان کے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے آقا کی سیرت پڑھیں، حضور کے اعلیٰ اخلاق پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جہاں پر پورے سال میں ایک مرتبہ ذکر میلاد ہو، حضور علیہ السلام کے اخلاق، حضور کا کردار، آپ کی سیرت کی باتیں پورے سال میں ایک مرتبہ پڑھی جائیں، پورا سال اللہ اس بستی پہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اور جہاں پر پورا مہینہ حضور کا ذکر میلاد ہو، خوش قسمت نے اہل محلہ
پورے علاقے کے لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو بھی اسی طریقے سے آباد و شاد رکھیں، جب تک دنیا میں زندہ رہیں ہم سب کے چہرے چمکتے رہیں، جب دنیا سے جائیں تو ہمارے کفن بھی چمکے، ہماری قبریں بھی چمکتی رہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ ایک بار ہم شریف 3 بار کل شریف تلاوت ہاتھ کھڑے کر کے تمام احباب میں رکھا ہے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے کریم اور مولا، جتنے بھی یہاں پر کلام اللہ شریف تلاوت کی گئی، ذکر و اذکار کیا گیا، بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام نعت پیش کی گئی، حضور کے مقدس قرآن پیش کیے گئے، آقا علیہ السلام کی بے مثل سیرت کا ذکر کیا گیا، محبوب علیہ السلام کی بے مثل صورت کا ذکر کیا گیا۔ تیرے نبی کے یہ غلام حضور کے دیوانے گھر بار چھوڑ کر، اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر، اے کریم مولا تیرے گھر کو سجا کر، تیرے گھر میں محفل جلا کر، تیرے گھر میں جمع ہو کر کے کریم آقا کا ذکر سننے کے لیے یہاں پہ آئے بیٹھے، سب کا مل بیٹھنا اپنی جناب میں مقبول فرما، ہم سب کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی جناب میں مقبول فرما۔ میرے خدا پروردگار عالم، جو جس محبت کے ساتھ یہاں پہ آیا اس کی محبت کو اپنی جناب میں مقبول فرما، جن دوستوں نے لنگر کا اہتمام کیا ان کی اس محبت کو اپنی جناب میں قبول فرما، جن دوستوں نے کسی اعتبار سے بھی آج کے اس پروگرام کے لیے اپنا تعاون پیش کیا، اپنا وقت دیا، اپنا مالی طور پر، جانی طور پر، کسی اعتبار سے بھی مشورہ دیا، کسی اعتبار سے بھی معاون بنے، سب کی محبتوں کو اپنی جناب میں مقبول فرما۔ ان تمام محبتوں کا گلدستہ ہم اپنے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے شرف قبول عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کی پاکیزہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین پاک، حضور کی اہل بیت کے تمام پاک افراد، آپ کے خلفائے راشدین پاک، حضور کے جمیع صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء امت کی پاک بارگاہوں میں پیش کرنے میں قبول منظور فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس کے ہم سب کے لوائقین، ہمارے اعزاء و اقرباء میں سے ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، جتنے بھی لوگ دنیا سے چل بسے، اے اللہ ان سب کی ارواح کو اشارے ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما، سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، سب کے درجات میں بلندی عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مولا کریم، جتنے بھی اس محفل پاک کے اندر تیرے دربار میں کسی قسم کی حاجت لے کر حضور کے غلام آئے، سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما۔ اگر کوئی بے اولاد ہے حضور کے ذکر میلاد کا صدقہ اے اللہ اس کو صاحب اولاد فرما، اے اللہ اس پوری بستی پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اس مسجد کے اطراف و اکناف میں، اس مسجد کے پڑوس میں جتنے بھی گھر ہیں سب گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بچے اس محفل پاک میں جلوہ افروز ہوئے، ان سب آنے والے بچوں کو قرآن کا قاری بنا، قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا عالم بنا، قبر میں اور قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا شفیع بنا، جتنے بزرگ تشریف لائے سب کی بزرگی میں اضافہ فرما۔ جی یہ غلام مصطفیٰ بھائی کے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے مولا کریم حضور کی ولادت کے موقع پر جو کرم تو نے پوری کائنات پہ کیا، حضور کی ولادت کی خوشی میں پوری کائنات کو بیٹے تقسیم کیے، اے اللہ ہم اسی کرم کا تیرے دربار میں سوال کرتے ہیں، اسی رحمت کا صدقہ اے اللہ اس صاحب کو بھی جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اے اللہ ان کو بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں بیٹے کی ضرورت ہے مولا ان کو بیٹا عطا فرما، اے اللہ جو بیٹیاں مانگتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ انتشار کی وجہ سے، افتراق کی وجہ سے
اختلافات کی وجہ سے پس چکی ہے، اور عالم طاغوت، عالم کفر اس وقت دنیا کے اندر تمام کائنات میں مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اے اللہ عالم کفر کو ہدایت نصیب فرما، اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ان کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام کو آپس میں یکجا فرما، آپس میں متحد فرما۔ بالخصوص ہم اپنے پیارے وطن عزیز پاکستان کی سربلندی کے لیے تیرے دربار میں عاجزانہ درخواست پیش کرتے ہیں، یہ ملک جو تیرے نام پہ بنایا گیا، بزرگوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اے اللہ اس ملک کو اچھا حکمران نصیب فرما، اس ملک کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ مسجد کے ساتھ، خطیب صاحب کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی عزتوں میں لازوال برکت عطا فرما، ان کی دین دنیا کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ آمین۔ جزاک